بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہیں. زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت ہی خوبصورت نعمت ہے اور اس نعمت کا شکریہ ہم لوگ جتنا ادا کریں کم ہے. ناظرین، جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس میں ہمارے تعلقات لوگوں سے بنتے ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، دوست ہوتے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ آج کل جو نوٹس کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے، تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے، طریقہ بہت چینج ہو گیا ہے. جس کا انداز بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ان سے دوبارہ ملنے کی خواہش ہے، اشتیاق ہے ان سے ملنے کا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور جن کا انداز بالکل اچھا نہیں ہوتا ہے تو آپ ان سے تھوڑا سا دوری بنا لیتے ہیں. تو آج پروگرام ذکر و فکر میں ہم لوگ خندہ پیشانی کے بارے میں بات کریں گے کہ جو رابطہ ہم لوگ لوگوں سے بناتے ہیں، تعلقات جو بہتر ہوتے ہیں، ان کے کیا طریقے بتائے گئے ہیں دین اسلام میں. اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت چینل کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب قبلہ. تو آئیے سب سے پہلے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا صاحب، یہ جو خندہ پیشانی ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو آج کے دور میں بہت میچ کر رہا ہے اور جس پر بات کرنا بھی بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اگر ہم لوگوں سے ملے جلیں گے نہیں تو بہت تنہا ہو جائیں گے. اور جب لوگ ملتے جلتے ہیں تو کوئی مطلب پرست ہوتا ہے، تو کوئی اس میں کچھ اور ہوتا ہے، کوئی کچھ اور ہوتا ہے، تو سب کا الگ الگ نظریہ ہونے لگتا ہے. کہتے ہیں کہ ان سے ملو تو یہ ہمیشہ ایسی بات کرتے ہیں. بہرحال میں کل ملا کے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ملنے کا جو انداز ہے، کیا اس کے بارے میں بھی کچھ ذکر ملتا ہے یا کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ ہم جب لوگوں سے تعلقات کے لیے جائیں، ملاقات کے لیے جائیں، تو کس طرح سے ہمیں ملنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. دنیا کے جتنی بھی آئیڈیالوجی ہیں یا جتنے بھی مذاہب ہیں، ایک دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی فکر جب تک کہ ایک دوسرے سے ملاقات اور تعلق استوار نہ کیے جائیں. بالکل. جب تک کہ ملنا جلنا نہیں ہوگا آپ اپنی فکر دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے. بالکل بالکل. اور دوسروں تک اپنی فکر پہنچانا اس لیے ضروری ہے کہ سب کی فکر صحیح نہیں ہوتی اور سب کی فکر غلط نہیں ہوتی. چونکہ جو تعلیم زندگی بھر انسان کہتا ہے علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، اگر دیکھا جائے تو یہ استاد کی فکر کا ہی تو نتیجہ ہے. لکھا ہوا تو وہی استاد پڑھائے گا جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے لیکچر میں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اسٹوڈنٹس کو ایسی ایسی باتیں بتا جاتا ہے جو زندگی بھر طالب علم بھولتے نہیں. بالکل بالکل. اور اسی نقش قدم پر جو استاد نے بنایا ہے، انسان چلتے ہوئے اپنی زندگی میں مثلاً ہمالیہ پروت کی چوٹی جتنی بلندی تک پہنچ جاتا ہے، اتنی اونچائی پہ چلا جاتا ہے کہ انسان پھر اس کو یعنی بہت اونچا ہو جاتا ہے. یہ فکر تب تک منتقل نہیں ہوگی جب تک شاگرد استاد سے نہیں ملے گا، استاد شاگرد سے نہیں ملے گا. اسی طریقے سے ایک دوسرے کے تجربے جو زندگی میں انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اگر ملاقات نہیں ہوگی تو تجربے ایک دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوں گے. بالکل. جیسا کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام، یہ حدیث بہت عام ہے کہ مجھے گرمیوں کے روزے رکھنے سے زیادہ پسند ہے کہ کسی بزرگوار کی مجلس میں بیٹھوں، کسی ضعیف کی، بوڑھے تجربہ کار کی محفل میں بیٹھوں. کیوں کہا امام نے یہ؟ جبکہ ان کے لیے تو عبادت اتنی عظیم، اتنی لذیذ، مثلا لذت ہوتی تھی ان کے لیے عبادتوں میں کہ اپنی جان پر زخم کھا کے وہ برداشت کر لیا کرتے تھے، مگر عبادت پروردگار سے دور ہونا ان کے لیے یقیناً بہت سخت ہوتا تھا. یہ حدیث پھر سے بیان کریں، مطلب کیا کہا امام نے کہ اگر مجھے گرمیوں کے روزے سے، چونکہ گرمی کے روزے میں زیادہ انسان کو پیاس لگتی ہے اور عبادت سے زیادہ پسند ہے. عبادت کی لذت اسی وقت بنتی ہے جتنی عبادت سخت ہوتی ہے، لذت اتنی ہی زیادہ عظیم ہوتی ہے. اس لیے گرمیوں کے روزے میں بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور پیاس کی شدت جتنی جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا اتنا روزے میں لطف پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس سے زیادہ لذت مجھے ایک بزرگوار کی خدمت میں بیٹھنے میں نصیب ہوتی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ بات میری ہے. ابھی تک یہ حدیث بیان کر رہا تھا. جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ مثلاً 30 سال کا تجربہ ہے کسی کو اور ہم اس کے قریب بیٹھے ہیں، نزدیک بیٹھے ہیں.
30 سال کا تجربہ وہ لمحوں میں، منٹوں میں، سیکنڈوں میں آپ کی خدمت میں پیش کر دے گا. گویا آپ کو وہ 30 سال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اس نے 30 سال خرچ کر کے تجربہ بالکل حاصل کیا ہے. تو جب تک یہ آپ کو ملے گا نہیں، آپ ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کریں گے، تب تک یہ تجربے، یہ فکر، یہ شعور، یہ عزتیں آپ کو نصیب نہیں ہوں گی. ملنا تو ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم. اگر بزرگ کے پاس آپ بیٹھ بھی جائیں تو آپ کے پاس وہ قوت برداشت ہونی چاہیے ان کی باتوں کو سننے کے لیے. نہیں، غور سے سنو، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنو، ان کی باتوں کو توجہ سے سنو، اور اگر وہ نہیں بول رہے ہیں تو ان سے سوال کرو. اسی لیے روایت میں یہ بات بھی آئی ہے کہ جب عالم کے پاس بیٹھو تو اس سے سوال کرو. اگر وہ خاموش ہے تو چونکہ جب تک آپ پوچھو گے نہیں تو اس کا علم ظاہر نہیں ہوگا. اور واقعاً جب انسان سوال کرتا ہے تو ایک سوال کا جواب دینے کے لیے مثلا نہ جانے دماغ میں 10 باتیں ٹکراتی ہیں کہ 20 باتیں ٹکراتی ہیں، اس لیے کہ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں تو جواب آپ کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب کہ ہم نے آپ سے کچھ سوال کیا، کچھ باتیں آپ کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں پہلے سے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ صحیح میسج اور پیغام یا جواب نکل کر آتا ہے. ظاہر سی باتیں یوں تو دیکھیے، ہر زبان، ہر آنکھ، ہر کان، جسم کا ہر لمحہ، یا یہ کہ یہ آپ جو سانسیں لے رہے ہیں سب کچھ اللہ کی ہی عنایتیں ہیں. ورنہ انسان کی زندگی ایسے ہے جیسے بجلی گھر سے بجلی کا جڑا ہوا تار ہوتا ہے، اگر اسے ہٹا دیا جائے تو بلب جو ہے کام نہیں کرتا، اگر لگا دیا جاتا ہے تو بلب روشن ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے مخلوق کا تعلق جب تک خدا سے ہے زندہ ہے، اور اگر مخلوق کا تعلق خدا سے ٹوٹ گیا تو فوراً اسے موت آ جاتی ہے. تو یہ تو ہر چیز اللہ کی عنایت ہے، اس میں کوئی شک والی بات. مگر خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی جب آپ لوگوں کے پاس جاؤ، آپ یہ تصور نہ کریں اس میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، ہر طریقے کے انسان سے آپ کی ملاقات ہوگی. اور کسی محفل میں جتنے انسان اتنے طریقے کے لوگ ہوں گے، اور ہر محفل میں جو ہے آپ وہ بھی ہوں گے جن کو آپ پسند کرتے ہیں، اور وہ بھی ہوں گے جن کو آپ پسند نہیں کرتے. لہذا آپ ہر کسی سے ملیے تو خندہ پیشانی کے ساتھ، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے ملیے، ہنسمکھ انداز میں ملیے. جیسا کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم لن تسعوا الناس باموالکم فالقوہم بالطلاقۃ الوجہ وحسن البشر. تم اپنے مال سے لوگوں کے لیے آسانیاں اگر نہیں پیدا کر سکتے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان دنیا میں اتنا مالدار نہیں ہے کہ سب کے لیے آسانی پیدا کر دے. اگر نہیں کر سکتے تو لہٰذا ان سے مسکرا کر اور خندہ پیشانی سے ملاقات کرو. یعنی مال کے برابر مسکرانے کی عظمت اور اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. اس کے بعد حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے خندہ پیشانی، مسکرانے کی صفت کو مومنین کی صفات میں قرار دیا ہے کہ مثلاً جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، جو حق و حقیقت کو جنہوں نے قبول کر لیا ہے اور وہ بالکل بھی انکار کے نزدیک نہیں جاتے، ان لوگوں کی صفت میں امام نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جس کی جو کائنات کے پروردگار پر ایمان لے آیا، تو اس کی مثال کس طریقے سے امام فرماتے ہیں. امام نے فرمایا المومن بشرہ فی وجہہ وحزنہ فی قلبہ. مومن کے چہرے سے اس کی خوشی ظاہر ہوتی ہے اور اس کا غم اس کے دل میں پوشیدہ ہوتا ہے. اوکے، تو یہ چیز تھی کہ جب آپ کسی سے ملاقات کریں تو بتایا گیا ہے کہ آپ کے اندر جو غم ہے اسے آپ پوشیدہ رکھیں اور مسکرا کر لوگوں سے آپ ملاقات کریں. اسے ہی خندہ پیشانی کہتے ہیں، جی، چاہے آپ کسی سے بھی ملاقات کر رہے ہوں. جی. اچھا، جب اتنی بڑی ہم قربانی پیش کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ پہ کنٹرول کر رہے ہیں جو ہمارے اندر ہے، اور اس سے بھی ملاقات کر رہے ہیں اس محفل میں جو ہمارا دشمن ہے یا ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہیں، تو اس کے فائدے بھی تو ہماری زندگی میں کچھ نظر آنے چاہیے. دیکھیے، اگر فائدے ہم اپنی زبان سے آپ کی خدمت میں عرض کریں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم آپ کی خدمت میں رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ خندہ پیشانی کے فائدے کیا ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن البشر یذہب بالسخیمۃ. خندہ پیشانی یعنی کشادہ روی سے کنہ دور ہو جاتا ہے. جو آپ کے دل میں نفرت ہے، کنہ ایک بہت بڑی بیماری ہے. خندہ پیشانی سے، مسکرا کے ملنے سے آپ کے دل سے کنہ، نفرت
ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں البشاست و حبالت المودہ، یعنی خندہ پیشانی، مسکراتا ہوا چہرہ محبت کا ہار ہے۔ جس طریقے سے انسان خوبصورت ہو اور اس خوبصورت گلے میں مثلا سونے کا ہار ڈال دیا جائے تو خوبصورتی اور دوبالا ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے خندہ پیشانی محبت سمجھو ایک خوبصورت وجود ہے، اور اس محبت کے گلے میں جو ہے مسکراتا ہوا چہرہ ایک محبت کا ہار ہے۔ تو خندہ پیشانی یعنی دوسروں کے دلوں کو تمہاری طرف مائل کر دے گی۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں سے حساس بشاس طریقے سے ملو گے تو ان کے دلوں سے تمہارے لیے کینہ دور ہو جائے گا، اگر لوگوں سے اچھے طریقے سے ملو گے۔ یہ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ ایک آخری حدیث، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز رشتہ داریوں کو جوڑتی ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو۔ اگر وہ موجود نہ ہوں تو ان کی خیریت معلوم کرو کہ وہ کیسے ہیں، اور اگر وہ موجود ہوں تو ان سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ پیش آؤ، اس سے دلوں کی نفرت ختم ہو جائے گی اور نفرت محبت میں بدل جائیں گی۔ بالکل، یعنی اپنا رخ جو ہے وہ پلٹ نہ لیں بلکہ آپ ان سے ملاقات کرتے اچھا، ایک چیز بہت باریک چیز ہے یہ کہ جب ہم لوگ ملاقات کرتے ہیں تو کبھی کبھی اتنے کلوز ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے کہ مذاق میں کافی کچھ کہہ جاتے ہیں تو لوگوں کو برا لگ جاتا ہے۔ تو اگر مذاق کی کر رہے ہیں تو کوئی دقت ہے اس میں کسی طرح کی؟ دیکھیے خندہ پیشانی کے ساتھ ساتھ جب انسان ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملے گا تو اس میں ایک چیز اور نکل کے آتی ہے جسے مذاق کی حد تک ہنسی کہا جا سکتا ہے۔ اور کیا یہ سوال شاید آپ اس انداز سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا اسلام میں مذاق کی حد تک باتیں کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم آپ کی خدمت میں دونوں حدیثوں کو پیش کرتے ہیں۔ ایک چیز تو وہ ہے کہ جو روایتیں مذاق کو جائز سمجھتی ہیں جی، اور کچھ روایتیں وہ ہیں جو مذاق کو جائز نہیں سمجھتی ہیں۔ مگر جو روایتیں مذاق کو جائز سمجھتی ہیں وہ روایتیں یعنی ایک حد معین کرتی ہیں، یعنی تم اپنی حدوں میں رہیں، کسی کے لیے رقیق بات نہ کہیں، کسی کے لیے غلط بات نہ کہیں، کسی کے اوپر جو ہے مذاق میں حد سے زیادہ نہ بڑھ جائیں۔ جو روایتیں ناجائز قرار دیتی ہیں وہ اسی انداز میں کہ اگر کوئی حد سے بڑھ کر ایسا کہ سامنے والے کو تمہاری باتوں سے اذیت پہنچ رہی ہے، دکھ پہنچ رہا ہے تو یہ مذاق جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کی باتوں سے اسے اذیت اور تکلیف نہیں پہنچ رہی ہے تو اس حد تک مذاق جائز ہے۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی المؤمن دائب ولائب والمنافق قطب وغضب۔ مومن مثلا ہنس مکھ ہوتا ہے، اس کا چہرہ حساس و بشاس ہوتا ہے۔ منافق بد مزاج اور غصہ ور ہوتا ہے، تو حساس بشاس چہرہ رکھیے، یہ تو بالکل جائز ہے۔ اس کے بعد پیغمبر کا ارشاد ہے انی لامزح ولا اقول الا حقا، میں ہنسی و مذاق ضرور کرتا ہوں مگر حق بات کے علاوہ کوئی بات میرے منہ سے ظاہر نہیں ہوتی۔ یہیں تک یہ بات حد واضح ہو گئی کہ آپ اپنی حد میں رہ کے اگر مذاق کریں گے تو جائز ہے۔ اس کے علاوہ مثلا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں جہاں مذاق جائز نہیں ہے، مثلا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی ہرگز مذاق نہ کرنا، اس سے تمہاری قدر و قیمت ختم ہو جائے گی، اور غلط بیانی سے کام نہ لینا، اس سے تمہارے ایمان کا نور ختم ہو جائے گا۔ یعنی ایک جگہ وہ ہے اگر آپ اپنے حد میں رہیں گے تو مذاق ہنسی مذاق جائز ہے، لیکن اگر آپ غلط بیانی سے کام لیتے ہیں تو یہاں ہنسی مذاق جائز نہیں، جائز توہین ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہو جائے یہیں پر کہ علی کو خطاب کر کے کہا ہے پیغمبر نے، علی سے جو ہے مثلا حقیقت ہمارے لیے سمجھنے کی چیز ہے، جیسا پیغمبر اسلام مثلا بات کرتا ہے مومنین یا منافقین سے اور خطاب کرتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ صاحب جہاں تک ہم لوگ خندہ پیشانی کی بات کریں اور زبردست بیان آپ نے دیا ہے کہ تعلقات کیسے ہم لوگ بہتر بنا سکتے ہیں، کس طرح سے کیا کنڈیشن ہے ملاقات کی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ نہ گزر جائیں، ایک حد میں رہیں، ایک لمٹ میں رہیں، یہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کیا کوئی ایسی مثال اور ہم لوگوں کے سامنے آپ بیان کر سکتے ہیں جو معصومین علیہ السلام کی زندگی سے دیکھی جائے کہ انہوں نے کہ مذاق کا جو معیار بتایا ہے یا تعلقات کے جو معیار بتائے ہیں وہ سمجھ میں آ سکے؟ دیکھیے یوں تو بہت ساری
چونکہ باتیں اللہ کے نبی کی زبان سے ان کی حدیثیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کر چکے، لیکن خود انہوں نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے، کیا ان کی زندگی میں حساس بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، خوبصورت اور مسکراہٹ کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا، کیا خود ان کی زندگی میں بھی پایا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں کئی باتیں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مختصر سی بات، ایک عورت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور اس نے، خاتون جس کا نام ام ایمن تھا، اس عورت کا نام ام ایمن تاریخ نے بیان کیا ہے، اس نے عرض کیا کہ میرے شوہر کو آپ سے کچھ کام ہے۔ اس نے کہا ام ایمن نے کہ اللہ کے نبی میرے شوہر کو آپ سے کچھ کام ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ عورت اس سفیدی سے سمجھی جسے مثلاً موتیا بندو وغیرہ کہتے ہیں، کہ شاید اس تکلیف کی طرف اشارہ ہے۔ اس نے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی، میرے شوہر کی آنکھ میں بالکل بھی سفیدی نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہلکے سے مسکرائے اور پھر آپ نے عرض کیا کیا آپ کا شوہر وہ نہیں ہے جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ اس عورت نے پھر کہا نہیں انہیں کوئی سفیدی ان کی آنکھ میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی آنکھ یعنی ڈھیلے کے نیچے چاروں طرف سفیدی نہ ہو۔ اس کے بعد وہ عورت بھی مسکرائی اور اللہ کے نبی سے خوشی ہنسی رخصت ہو کے اپنے گھر چلی گئی۔ تو اس اعتبار سے جو ہے یعنی مومنین ایک دوسرے سے آپس میں محبت کے ساتھ پیش آنا بہت ضروری ہے۔ اوکے، تو یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ مطلب جو ہم لوگ ملاقات کریں تو مطلب اچھے سے ملاقات کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنا سکیں یا نفرت کا بیج نہ بوئیں ہم لوگ جا کے۔ صاحب بہت بہت شکریہ، ذکر و فکر میں آپ تشریف لائے، اور جب بھی آپ آتے ہیں تو اس طرح کے موضوع پر ہم لوگ گفتگو کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی کو بہت خوبصورت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، علم چونکہ اندھیرے گھر کو علم کی تشبیہ دی گئی ہے روشنی سے، جی، اور روشنی اندھیروں میں اجالا بکھیرتی ہے۔ بالکل بالکل تو یہی اس پروگرام کا مقصد بھی ہے، تاکہ زندگی جس میں اندھیرا ہے اور یہ باتیں نہیں ہیں، اس زندگی میں یہ علم نور بن کر اجالا پھیلائے، روشنی پھیلائے، اور انسان عقل و فہم اور علم کی روشنی میں زندگی گزارے۔ یہ ہم لوگوں کی کوشش بھی ہوتی ہے، چینل ون کی خاص کر ہر پروگرام کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علم جو ہے آپ تمام لوگوں تک پہنچایا جائے اور ہم لوگ کے علم میں اضافہ ہو۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، انشاءاللہ آپ کا بھی شکریہ، پھر ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی ہاں ناظرین، وقت ہے کہ آپ تمام سے اجازت لوں، انشاءاللہ پھر اگلے پروگرام میں ملاقات کریں گے اور ذکر و فکر میں ایک اور ایسا موضوع لے کر حاضر ہوں گے جو ہم سب کی زندگی سے جڑا ہوگا اور جو یہ کام کرے گا کہ ہم سب کی زندگی کو بہت ہی خوبصورت بنائیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم لوگ کرتے ہیں یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں۔ ہم لوگوں کی یہی کوشش ہوگی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم لوگ عمل کریں اور جو معاشرہ ہے اسے خوبصورت بنانے میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ دیکھتے رہیے چینل میں، بہت شکریہ۔